غریب متوسط طبقے کے اوپر یہ فردر انڈائریکٹ ٹیکسیشن لا رہے ہیں اور 5,900 ارب کا اگلے سال آئی ایم ایف کو یہ کمٹ کر رہے ہیں. یہ سال ابھی 4,000 پہ کھڑے ہیں, 2,000 ارب ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. پہلے بھی غلط فگرز دیے ہم اتنا اکٹھا کریں گے اور منی بجٹ لائے, آگے بھی لائیں گے. اور گردشی قرضہ تو اپنی جگہ ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو پیسے ہیں وہ 4 گنا بڑھ گئے ہیں. اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 میں 24.8 ارب ڈالر پہ کلوز کی. ابھی تک آپ کی ایکسپورٹ 24.8 ارب ڈالر کو کراس نہیں کر سکی, اور پچھلے 2 سال میں 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے. اور آخری بات میں گروتھ پہ کر دوں, کہتے ہیں 4% گروتھ ہوئی ہے. 3 سال پی ٹی آئی کی جو ہے, پہلے سال دوسرے سال مائنس میں, اور یہ سال ڈال کے ایوریج گروتھ ریٹ پی ٹی آئی کا 1.8% ہے, جبکہ آپ کی پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ 2.1 سے 2.2% ہے. تو آج بھی آپ نیگیٹو گروتھ میں, آج بھی غربت کی سطح سے لوگ زیادہ تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. باقی ماضی میں ایئر لائن انہوں نے بہتر کرنی تھی, ایئر لائنز کے آگے اور بہت سے کام کرنے تھے, اور یہ عمران خان صاحب کا 100 روزہ پروگرام جو ہے اس کی سرجری بھی انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم کریں گے کہ ایک ایک وعدہ جو تھا وہ کیا وفا ہوا یا وہ بے وفائی ہوئی. وہ یقیناً ہماری پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بات کریں گے. میں جاموٹ صاحب سے کہوں گا وہ بات کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں تو آپ سے زیادہ باتیں سنیں گے, اور آپ کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ یہ کرنے نہیں جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر تشریف لائے. جس طرح حیدر بھائی نے بات کی, میں گروتھ کی اگر بات وہیں سے شروع کروں جہاں پہ انہوں نے چھوڑا ہے. 3.9% کا جو فگر یہ ہمیں بتا رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ شک ہے. حسین طارق جی, حسین طارق شاہ ایم این اے حیدرآباد سے. ہمیں اس بات پہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ 3.9% کا ایکچوئل گروتھ ہے بھی یا نہیں ہے. اگر چلیں اس پہ بات کر بھی لیں, تھوڑی بہت گروتھ ہوئی بھی ہے تو وہ ایکچولی گورنمنٹ سپینڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. گورنمنٹ سپینڈنگ کی وجہ سے اگر جو گروتھ ہوتی ہے تو وہ ریل گروتھ بیسکلی نہیں ہوتی. اصل گروتھ ہوتی ہے مینوفیکچرنگ سے یا ایکسپورٹ سے. میرے خیال سے یہ ریکارڈ ہے کہ 25 بلین ڈالرز کی اگر ایکسپورٹ ہوئی, جو کہ ریکارڈ ہے, جو کہ میرے خیال سے ابھی تک کوئی بھی اس ریکارڈ کو اچیو نہیں کر سکا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 25 بلین ڈالرز کا ٹارگٹ اچیو کیا تھا. یہ وہ گروتھ ہے جو آپ کو اسٹیڈی ایکسپورٹس میں آپ کو آگے کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ صرف گورنمنٹ سپینڈنگ سے آرٹیفیشل گروتھ کرتے ہیں تو از اٹ سسٹینیبل؟ نو. کین یو سی دس گروتھ ان کمنگ ایئرس؟ نو, موسٹ لائکلی ناٹ. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ آرٹیفیشلی تو عوام کو شاید بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے فگرز لے آئیں, لیکن یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی. وی آل نو دیٹ. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آئل کی قیمت ہے, کھانے کے تیل کی قیمت ہے, آٹے کی قیمت ہے, جس طرح آپ کے چینی کی قیمت ہے, وہ کس طرح اوپر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کیونکہ گورنمنٹ کا ایک تو مینجمنٹ ہوتا ہے مقصد, اور دوسرا ہوتا ہے عوام کو بھی ریلیف دینا. پچھلے 3-4 سال, جو 3 سال ان کے تقریباً ہونے کو آئے ہیں, اس میں انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے وہ میرے خیال سے میرے سے زیادہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. مطلب ہماری جو اگر ایس پی آئی کو دیکھیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ اصل غریب کی انفلیشن بتاتے ہیں, وہ تقریباً 150 بیسک پوائنٹس پر ویک اوپر جا رہی ہے. اس میں تقریباً وہ 18-19 آئٹم ہوتے ہیں, 25 اشیاء جی, اس میں وہ تقریباً 20-25 آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے. اگر آپ فوڈ انفلیشن کو دیکھ لیں, کیونکہ اوور آل انفلیشن تو اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, 9-10% ڈبل ڈیجٹس تک ہے, لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ غریب کے اوپر, ہماری قوم کے اوپر کتنا برڈن آ رہا ہے, وہ جس چیز سے ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ انفلیشن, ٹرانسپورٹ انفلیشن, انرجی پرائسز انفلیشن. اگر وہ انفلیشنز آپ اٹھا کے دیکھیں تو اب جیسے فوڈ کی انفلیشن دیکھ لیں تو اپروکسیمیٹلی 15%.
ایک غریب آدمی یا سیلریڈ امپلائی جس کو ایون لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے میرے خیال سے صرف 5% کا سیلری میں اضافہ دیا تھا. نہیں کوئی اضافہ 1 روپے کا نہیں دیا تھا. بہرحال جو بھی تھا یا نہیں تھا, لیکن کوئی اضافہ 15% وہ غریب آدمی فوڈ کے اوپر انفلیشن کس طرح سسٹینیبل ہے؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی اس پہ سسٹین کر سکے. سرکولیٹ ڈیٹ کی بات ہوئی, آپ کے سامنے ہے اباؤٹ مور دین 2.3 ٹریلین کا سرکولیٹ ڈیٹ ہے. ایک اور چیز جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم 86 to 87% تھا. ابھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید اس بجٹ میں شاید 90% سے بھی اوپر چلا جائے. جو لیگل لمٹس ہیں وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی اباؤٹ 60% ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اس کو اپروکسیمیٹلی لیگل لمٹس پہ 60% پہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو رکھا. آج وہ تقریباً 90% کے قریب ہو گئے. ہم جو اپنے ہر پاکستانی کو جو مقروض کر رہے ہیں, وہ جس طرح یہاں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 2.25 لاکھ روپے ہر پاکستانی آج مقروض ہو رہا ہے, صرف ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, صرف ان کی ایکسپیریمنٹل پالیسیوں کی وجہ سے کہ نئے بندوں کو لا کے فائنانس میں بٹھا دیا, ان کو اپنے سٹار بیٹسمین, سٹار پلیئر, پتہ نہیں کیا کیا سٹارز بنا دیا, اور وہ ون آفٹر دی ادر فلاپ ہوتے گئے. ہر ہمارے پاس جو تجربے کرنے کے لیے یہ اپنے لوگوں کو لا کے بٹھاتے گئے, وہ تو اپنے اپنے گھر چلے گئے. اصل مسئلہ تو عوام کے ساتھ ہوا. اصل پریشانی تو غریب آدمی کے لیے ہو گئی, جس کو روٹی آج شاید 12-15 روپے میں خریدنی پڑ رہی ہے, نان جس کو 20 روپے نان شاید پتہ نہیں ابھی پتہ نہیں روز کے روز ہے, اب تو 12-13 کی روٹی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف یہ بجٹ میں بیٹھ کے ہمیں صرف یہ فگرز میں الجھانے کی کوشش نہ کریں, اور اصل بات جو ہے اس غریب کی, ہمارے پاس جو غریب عوام ہے اس کے لیے کیا کیا ہے وہ بتایا جائے. وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. ایگریکلچر کو دیکھ لیں, ہمارے بھائی حیدر صاحب نے بات کی کہ کتنے پیسے رکھے گئے تھے اور اس میں سے کتنے ریلیز کیے گئے. اس طرح کی میرے خیال سے حرکتیں کرنے سے ہم اپنی انڈسٹری کو, ہم اپنی معیشت کو ہرٹ کرتے ہیں. ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ 19 سے 20% ایڈ کرتا ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں, اس کے پائے. اب ایسے امپورٹنٹ سیکٹر کو جس میں 45% اور ہمارے پاکستان کی جتنی بھی ٹوٹل لیبر فورس ہے اس میں سے تقریباً 45% ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر میں امپلائڈ. اس سیکٹر کو آپ پیسے رکھتے ہو اور پھر پیسے وہ ریلیز ہی نہیں کیے جاتے. آج بھی ہماری ساری کراپس جو ہے اس میں انہی باتوں کی وجہ سے مائنس میں جا رہی ہیں. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر باقی سیکٹرز کی طرح مائنس میں جا رہا ہے. پانی کا ایک بہت بڑا ایشو کر دیا گیا ہے جس میں صوبوں کے بیچ میں یہ ایشو اب ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم آگے اس طرف جائیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ. بات کی جرنلسٹوں کے حوالے سے. جی, پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے ترین جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی او ہیں, انہوں نے صحافیوں کے اوپر حضرت سائی کی ہے, اور ساتھ ناشر لطیف نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلے ذمہ داروں نے کتے رکھے ہوتے تھے, اب لوگوں نے جرنلسٹ رکھے ہوئے ہیں, اور جو موٹر میکینک ہیں وہ جرنلسٹ بن گئے ہیں. اس سے بھی سخت باتیں کی ہیں. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے, آپ لوگ جرنلسٹوں کی ابھی بات بھی آپ نے کی, کیا یہ بات آپ روڈ پہ کریں گے تاکہ متعلقہ کمیٹی میں یہ بات جائے؟ اور آپ آئے روز آپ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, لاشیں اٹھانا تھکے, آپ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کیا اسمبلی کے سب سے پہلے تو بھائی یہ بیان میں نے خود نہیں سنا, لیکن میں آپ کی بات میں آپ کی کلپس بھی دیکھیں گے, اور آپ کی بات پہ مجھے اعتبار ہے, اور میں آپ کے توسط سے اس بیان کی سخت مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پروفیشن کی توہین انسان کا ظرف ایکسپوز کرتی ہے, اور اگر اس طرح کا بیان آیا ہے تو اس کی مذمت بھی کریں گے, کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اس کی مذمت کریں گے. اللہ کرے کہ پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ قانون سازی اور عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لائق آج ہو, کیونکہ ہم بہت ساری باتیں وہاں کرنا چاہتے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں کے ایشوز وہاں اٹھانا چاہتے ہیں,
لیکن یہ حکومت پے در پے پارلیمنٹ کا ماحول خراب کر رہی ہے اور صرف پارلیمنٹ کو عوام دشمن لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے یا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کل آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں ہوا, ٹرین کا وہ حادثہ جس نے کتنی معصوم جانیں لے لیں, اور اس وقت چیئر میں براجمان ڈپٹی اسپیکر کہتے رہے کہ 40 اموات ہوئی ہیں جبکہ 100 سے وہ آگے نکل گیا تھا نمبر. تو بے حسی کا عالم کل یہ تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ ان اموات کے بعد اور اتنے لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان بوگیوں میں, ان کی فکر کرنے کے بجائے ان کو یہ فکر تھی کہ ہم آرڈیننس پاس کر لیں, ہم IMF کی طرف سے آئی ہوئی ڈکٹیشن پر قانون سازی کر لیں. ہم کہتے رہے کہ لاشوں پر لیجسلیشن نہ کریں, ایک دن رہنے دیں, آپ کل کا دن کر لیجئے گا. آج قوم سوگوار ہے, چاہے وہ کسی کے گھر کا بچہ ہے بچی نہ بھی ہو, لیکن ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ اس وقت دکھ میں تھا جب یہ ہمیں حادثے کی خبر ملی. اور یہ بھی کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ وہ صرف گھوٹکی کے مسافر نہیں تھے, اس میں مسافر پورے پاکستان کے علاقوں کے تھے. تو ہر پاکستانی کے لیے ہمیں درد اور تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے تھا کل, لیکن وہ نہیں ہوا. آپ سہیل بھائی صاحب یہ بتائیں, ایک تو آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو نے تمام پیپلز پارٹی کے ارکان کو شہباز شریف کے حوالے کر دیا بجٹ کے دن تک یا کسی بھی حوالے سے, لیکن کل کا جو واقعہ تھا وہ احسن اقبال صاحب والا, اس کے بعد کیا اپوزیشن ہوگی؟ دوسری بات یہ بتائیں, یہ جو کل حیدر بھائی یا حسین طارق صاحب جو چٹا کٹا کھولیں گے ان کا فگرز کا یا مانڈی والا صاحب, یہ صرف پیپلز پارٹی کا اپنا ہے یا متحدہ اپوزیشن کا؟ دیکھیے, ایک تو اپوزیشن کے اندر مختلف جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جماعت نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام ممبرز کے ساتھ پہلے ڈائیلاگ کریں اور اس کے نتیجے میں جو تجاویز آتی ہیں اور پھر جو فیکٹ فگرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک مفصل بریفنگ کی جائے. تو یہ پچھلے برس بھی ہم نے کی تھی, اس برس بھی یہی ہمارا پروگرام ہے جیسے پہلے کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا, اور دوسرا یہ کہ کل ہم پیپلز پارٹی کی اس پریزنٹیشن کو یا بریفنگ کو آپ کو دیں گے کہ ہم اپنے لینس سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں. گو کہ یہ کوئی اتنا میرا نہیں خیال ہے کہ مختلف ہوگا, کیونکہ ملک کے حالات تو کسی بھی لینس سے دیکھ لو, اگر وہ حقیقی لینس ہے تو آپ کو غربت نظر آئے گی, بے روزگاری نظر آئے گی, مہنگائی نظر آئے گی. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی زیادہ تفریق اس میں ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی اپنا کل اس پر پیپر دے گی. جو آپ نے بات کی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات تو کر, دیکھیے کل بہت افسوسناک واقعہ ہوا. دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ روایات ہوتی ہیں پارلیمانی روایات, اور پارلیمانی روایات کے مطابق یہ کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو پارلیمانی ہیڈ ہوتے ہیں ان کا موقع یا ان کو جو ریکگنائز کیا جاتا ہے اس کا احترام کیا جائے. ہم دو جماعتیں PPP اور PMLN دونوں اسمبلی میں ہیں, اور کل ہمارے پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسمبلی پر فلور چاہتے تھے تاکہ گھوٹکی کے اس واقعے پہ بات کر سکیں. چیئر نے ان کو ریکگنائز کیا, اور ہم نے دیکھا کہ ایک ریاکشن نون لیگ کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کا آیا, وہ کہ ہمیں خود حیرت ہوئی اس ریاکشن پر, اور ہم نے اسے اگنور کیا. دوبارہ جب تفصیلاً بات کرنے کا موقع ملا چیئرمین صاحب کو, کیونکہ پہلے تو انہوں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا, لیکن جب انہیں دوبارہ تفصیلاً بات کرنے کا موقع ملا تو اس وقت بھی اس سینئر پارلیمنٹیرین نے بہت ہی نامناسب اور غیر معیاری باتیں کی, جو دکھ یقیناً تکلیف دہ تھی, ہمیں دکھ ہوا. اور جب بلاول صاحب بات کر رہے تھے تو وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے. وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم سے کوئی رنجش یا کوئی آپسی تناؤ ہو, لیکن ہم جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کا احترام اور عزت کرتے ہیں, ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے
चेयरमैन और हमारे पार्लिमानी लीडर का वही एहतराम करेंगे। जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो बात करते हैं, चाहे हमें फ्लोर मिले, हम तब भी कहते हैं कि अगर वो हमसे पहले फ्लोर मांग रहे हैं तो उनको फ्लोर दिया जाए। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा हुआ है। और एक मर्तबा तो राजा परवेज अशरफ साहब ने खुद अपना माइक शहबाज शरीफ साहब को दिया, जब चेयर ने शहबाज शरीफ साहब के बजाय राजा साहब को रिकग्नाइज किया, लेकिन उन्हें पता था कि शहबाज साहब माइक मांग रहे हैं, तो उन्होंने एहतरामन उनको माइक दिया। ये रिवायात होती हैं पार्लिमानी। तो अगर पार्लिमानी रिवायात किसी को उम्र के इस हिस्से में भी समझ नहीं आती, तो हमारे चेयरमैन साहब की नौजवानी उनको क्यों खटकती है? चेयरमैन साहब नौजवान ज़रूर हैं, लेकिन वो समझदार हैं और उन्होंने सियासत में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और देखी हैं। तो ये जो तनकीद की जाती है एज के ऊपर या उनकी चेयरमैनशिप के ऊपर, ये भी कल हमने देखा, बहुत अफसोसनाक थी। मैं उम्मीद करती हूँ शहबाज शरीफ साहब अपने उस रुकन के इस बिहेवियर का नोटिस लेंगे। मौजूदा हुकूमत, आपकी हुकूमत पर, जो साबका हुकूमत है, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर भी मलबा डालते हुए ये कहती है कि हमारे लिए फिस्कल स्पेस नहीं छोड़ी, और वो ये कहते हैं कि जो फिस्कल स्पेस हमारे पास है हम उसी में मुआशी पॉलिसियाँ बनाएंगे और जो इक़दाम करना होंगे वो करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि अभी पुडी साहब ने खुशखबरी सुनाई कि आपकी टीम का एक और तारिक मलिक की, तो दिफा से लेकर और दादरा तक सब पीपल्स पार्टी चला रही है, तो फिर लोग आपको वो यही तो कहते हैं कि जी ये यही बुरा काम कर रहे थे, तो इसलिए हम इनकी टीम ले आए हैं, वो हमारे साथ अच्छा काम करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब भी आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी हैदर साहब को हम फिस्कल स्पेस पर पूछ लेते हैं। जी बता दें फिस्कल स्पेस हैदर। फिस्कल स्पेस पे मुझे कह रही, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। देखिए फिस्कल स्पेस तो मौजूद थी, क्योंकि 5.8% ग्रोथ थी जब इन्होंने टेक ओवर किया, और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट था जो 19 अरब पे था, और बाय द वे अप्रैल में तकरीबन 3.5-4 अरब हो गया, और जब तक जून क्लोज होगा ये 6 अरब तक आ जाएगा। और ईद के बाद से अब तक 2.5 रुपये पाक रुपी जो है डिवैल्यू हो चुका है, फिर रुपी पे प्रेशर आ रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, फिस्कल स्पेस हमने नहीं दी या इन्होंने खुद ही लुटा दी। मुझे बताइए कि ये इनका 100 रोज़ा प्लान है, इंशाल्लाह इस पे कल भी और बात होएगी। इसमें इन्होंने कहा था हम PIA को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वो अजीम तर क्या बनाया? वो रीजनल कैरियर नहीं, अंदरूनी मुल्क कैरियर बना दिया। 15,000 अरब 15 ट्रिलियन PTI ने कर्जा ले लिया है। 30,000 पे PML नवाज ने छोड़ा था। आप बहुत सुनते थे कि पीपल्स पार्टी ने इतना किया। 30,000 से 45,000 अरब हो चुका है, और इस माली साल में ये अनदर 10 से 15,000 अरब लेना चाह रहे हैं। और तो जो 70 साल में आपने कर्जा नहीं लिया किसी हुकूमत ने भी, सब डिक्टेटर भी शामिल कर दें, इन्होंने 2 साल में 15,000 अरब ले लिया है। फिस्कल स्पेस इनके पास है, मैंने आपको बताया ना। फिस्कल स्पेस ऐसे है कि एहलियत भी तो होनी चाहिए ना फिस्कल स्पेस की। अब बुज़दार साहब और महमूद खान साहब और जाम कमाल साहब जैसे चीफ मिनिस्टर्स के होते हुए ये मेरे सामने PSDP है। मैंने क्योंकि बात मुख्तसर की, इस माली साल का PSDP था 565 अरब फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें से आज के दिन तक 375 अरब खर्च कर पाए हैं। यानी जो पैसा रखा भी हुआ है इनमें वो एहलियत ही नहीं है कि वो ही खर्च कर लें। मैंने आपको आदाद फिमार दी है। तो फिस्कल स्पेस होना यकीनन, और फिस्कल स्पेस आपने ही पैदा करनी थी ना। आपने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, गवर्नर हाउस गिराने थे, आपने दाल चावल वाली सरकार रखनी थी, अलले तलले खत्म करने थे। सालाना 20% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है नॉन डेवलपमेंटल इस हुकूमत में ऑन ईयर। तो उस पर तफसीली बात हो सकती है। फिस्कल स्पेस है जहां पे इन्होंने लंगर खाने चलाने थे, 150 अरब दे दिया ना, क्योंकि वहां पे मामलात सेट थे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में नहीं दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं फिस्कल स्पेस मौजूद है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तर्ज हुक्मरानी नहीं आती, अगर आपको समरी पढ़नी और लिखनी नहीं आती,
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ترقی کی شرح، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم 900 ارب اس سال دیں گے اور خرچ کریں گے. ارے بھائی NFC کے تو آپ نے پیسے نہیں دیے، ہر صوبہ روک رہا ہے، کسی کا آپ پانی روک رہے ہیں، کسی کے پیسے روک رہے ہیں. سو آپ میں اہلیت نہیں ہے. وزیر خزانہ ہمارا 3.4 سندھ کو کم ملا ہے جی 83.4 بلین سندھ کو کم ملا ہے، پنجاب کو کئی ہزار ارب اس سے کم ملا ہے. آپ کی فائنینشیل کلیکشن کم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا نا، فائنینشیل کلیکشن ہوئے گی اور 4000 ارب میں سے 2900 ارب تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے، تقریباً 2200 ارب آپ کا دفاع ہے. تو آپ کہاں سے فسکل سپیس نکالیں گے؟ آپ نے فسکل سپیس تو آپ نے تو قرضے ختم کرنے تھے. آپ نے تو اسحاق ڈار صاحب نے 400 ارب دیا تھا تو اس کے بعد تو سرکولر ڈیٹ ختم ہو جانا تھا. 480 سے لیا آپ نے، آپ لے آئے 2000، 300 پہ اور 400 گنا بجلی مہنگی کی، 600 گنا گیس مہنگی کی. 6 CBR FBR چیئرمین، اس میں کہتے ہیں ہم FBR کو عظیم الشان بنائیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے ہم کل. 5 FBR چیئرمین چینج کیے شبر زیدی سمیت، 6 IG چینج کیے، 5 چیف سیکرٹری چینج کیے، پھر بھی فسکل سپیس نہیں ہے. ارے بھائی کہاں سے سپیس نکالیں؟ ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ نااہل ہے، نالائق ہے، تباہی نااہل اور جو ہے سرکار ہے، اس پہ اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس میں ایک سیکنڈ اسی میں شاید ادا جو سوال پہ ایڈ ہو جائے نا فسکل سپیس سے اگر ایک سیکنڈ، اصل میں سر فسکل سپیس ہوتی ہے آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ حساب سے نا. آپ کا جو سیدھی اگر بالکل سمپل بات کریں تو ایک طرف ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اور دوسری طرف ہماری ریونیو کلیکشن ہے FBR کے تھرو ٹیکسز یا نان ٹیکسز. ٹھیک ہے سر، اگر آپ کی پالیسیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنی جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس کو اور اپنے جو ریونیو سائڈ ہے اس کو آپ بیلنس کر سکیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی 5-6 ٹریلین کا ڈیٹ تھا، میرے خیال سے نون لیگ کا کوئی اباؤٹ 10.6 کے قریب ٹریلین ڈیٹ تھا. یہ تو ان دونوں کو یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم لوگ آج اس کرائسس میں. اصل میں بات یہ ہے کہ سر ان لوگوں نے جو 3 سالوں میں جتنا ڈیٹ لیا ہے اور جو پچھلی حکومتوں پہ لگا رہے ہیں، میرے خیال سے اکیلے انہوں نے ان پچھلی حکومتوں سے زیادہ ڈیٹ لے. نہیں بالکل آپ کا خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو یہ چیز کیپنگ اسائڈ دیکھیں پچھلی حکومتوں نے بھی لون سروسنگ ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوگی، ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنا ہوگا، لیکن کم از کم ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہ منیمل تھا. ابھی ان لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے لٹرلی وہ بہت زیادہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بیکاز دے کی ناٹ میٹ دیئر ایکسپینڈیچرز. تو فزیکل اسپیس خود کریٹ کی جاتی ہے پالیسیز سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، قریش صاحب ہیں، آپ ہیں، دامود صاحب ہیں، ایک تباہ کن منظرنامہ پورا بتائیں ملک کی معیشت کا. ابھی 2 سال باقی ہیں. اس ملک کا جو 22 کروڑ لوگ ہیں انہوں نے آپ ساری اپوزیشن کا کیا قصور کیا ہے کہ آپ کے آپس میں ایک دوسرے کی داڑھیوں میں ہاتھ ہیں، حکومت بالکل آرام سے بیٹھے. دیکھیے یہ بہت افسوس کی بات ہے جس طریقے کے اختلافات اپوزیشن جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے کافی عرصے بعد جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور کچھ لوگوں نے اسے طول دی. گو کہ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ایک ایسی نااہل حکومت ہے جس نے جو اس ملک کا حشر نشر کیا ہے وہ آج ہم نے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس سے قبل آپ کو نہیں پتا تھا، آپ بھی جا کے گھر کے لیے سودا لیتے ہیں، گھروں میں آپ سب کے ہماری بھابیاں جو ہیں وہ سودے کا تھیلا پکڑاتی ہیں تو جیب کو پتہ چل جاتا ہے، اور جیب کو کیا پتہ چل رہا ہے اس دور میں یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ ایسی بات بہت پھر دور چلی جائے گی اور پھر کئی چیزوں کا جواب پھر کنڈی صاحب کو بھی دینا پڑے گا. کچھ ایسے بیانات آتے ہیں جن کے جواب ہم ان کو کہتے ہیں آپ دے دیا کریں. لیکن بات یہ کہ دیکھیں ہم ابھی بھی چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایک بڑی کھلے دل سے آفر کی، جس کو کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں یہ بجٹ ووٹ ہوتا ہے یا ووٹ آؤٹ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے پاس نمبر ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کوشش کی جائے تو گورنمنٹ کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کے اندر جو ایک پورا ایک ایکسپوزے ہو چکا ہے، ان کی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں، ان کے لوگ ناراض ہو چکے ہیں، اس تمام پس منظر کے اندر
یہ عین ممکن ہے کہ یہ بجٹ ووٹ آؤٹ ہو جائے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، جس کے لیے بلاول صاحب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر یہ آفر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو بھی اسٹریٹجی وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر بنائیں گے، بلاول صاحب ان کے اراکین اس کو فالو کریں گے، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس عوام دشمن بجٹ کو ہم ریجیکٹ کریں، اور جس طریقے سے ہم نے گیلانی صاحب کے وقت ان کی جڑیں ہلائی تھیں، اسی طریقے سے ہم پارلیمنٹ میں اس بجٹ کی ووٹنگ کے دن ان کی جڑیں ہلائیں۔ آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے، آج پیپلز پارٹی کے حوالے سے شہید خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بات کرنے سے پہلے بات کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ کیا پیپلز پارٹی ان سے کچھ کلاسیں وغیرہ لینے کا سوچ رہی ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جتنا نااہل حکومت ہے تو اس سے زیادہ نااہل اپوزیشن یہ ہے کہ اتنی آسان حکومت کو ابھی تک گرا نہیں سکے۔ کنڈی صاحب آپ جواب دے دیں، میرا خیال ہے خاقان عباسی صاحب کو۔ دیکھیں خاقان عباسی صاحب نے ادھر آ جائیں آپ دیکھیں ہم خاقان عباسی صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے میں بات کی، لیکن اگر وہ یہ بیان دینے سے پہلے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیتے تو اچھی بات تھی۔ دیکھیں کیا شرافت اور مشرقی روایت ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن گھر میں بلا رہے ہیں اور باہر سڑک پہ جو ہے دوسرا گروپ جو ان کا کھڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ روایات مغرب میں شاید یہ بھی نہ ہو، تو یہ جو ہے اپنے ہی پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جو جس طریقے سے وہ مطلب برا بھلا کہہ رہے تھے، ہمیں نہیں کہہ رہے تھے، وہ برا بھلا اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہے تھے۔ ہم نے ابھی بھی کہا ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے، ہم اپنے ممبران ابھی بھی شہباز شریف کے حوالے ہیں، جب بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنا چاہتے ہیں، پنجاب میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور مرکز میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اور ان کی معاونت بھی ہم کریں گے، لے کے آئیں، اپوزیشن اکٹھی ہو، لے کے آئیں، لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں ہم ساتھ ہوں گے۔ ملک سعید سر، ورلڈ ٹی وی سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اب جیسے ابھی آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب آپ نے نون لیگ میں تھے، تو عوام میں ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہیں، اور اس پہ حکومت جو ہے وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے ساری سچویشن میں، اور ان کو ووٹ آف ٹائم نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے۔ اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ اصل میں بات کیا ہے کہ دونوں اپوزیشن پہلے پی ڈی ایم میں بھی اکٹھی تھی، اب جیسے ہی باہر آئی ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازی چل رہی ہے، اکٹھے چلنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں اصل مسئلہ کیا ہے، دونوں پہ الزام آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ میرا خیال ہے وہی سوال کی نوعیت وہی ہے جو آپ نے پہلے کہا ہے۔ پیپلز پارٹی ہرگز ہی نہیں چاہتی ہے کہ اس حکومت کو کوئی بھی سکون یا وہ کمفرٹ ملے جو یہ چاہتی ہے اتنی تباہی کرنے کے بعد بھی۔ یہ تباہی سرکار ہے، یہ تباہی سرکار ان تمام وجوہات کی بنا پر ہے جو وجوہات مختصراً آپ کے ساتھ ہم نے آج شیئر کی ہیں۔ تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ یہ صرف ہمیں نہیں، ہماری طرف راغب نہیں ہے، اس جماعت کی طرف بھی ہے، اور جس طریقے سے ابھی ایک بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے کیا بیان دیا گیا، تو ہمیں علم نہیں تھا۔ بخدا ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کی آواز اٹھائیں، مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری پہ بات کریں، اور آنے والے بجٹ میں جتنا ہو سکے اس بے شرم حکومت کو شرم دلائیں کہ کچھ عوام کا سوچو۔ جو 3 سال تم نے تباہی پھیلائی ہے اور جو پاکستان کا حال کیا ہے، ہم ابھی بھی، کیونکہ ہم پازیٹیو لوگ ہیں، ہم خون دے کر بھی آگے بڑھے ہیں، ہر قسم کی قربانی دے کر بھی آگے بڑھے ہیں، گھر نہیں بیٹھے، تو ہم ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، گو کہ ہمیں امید ان سے نہیں ہے، لیکن ہم انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں عوام کا سوچیں۔ اور اگر اس دوران بھی اپوزیشن کا کوئی بھی رکن ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یا اس کی خوشی گورنمنٹ کو ہوتی ہے، جو کہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو ملے۔ جی آپ کیا چاہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے یا نہ کرے؟ دوسرا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ حکومت 5 سال پورے نہ کرے تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ مریم نواز کو حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا مشورہ دیا، آپ کا کیا موقف ہے؟ 5 سال پورے کرے حکومت یا نہ کرے؟ آپ جواب دیں گے؟ دیکھیے ہمارا یہ موقف ہے کہ حکومت آج ختم ہو جائے، جو حالات ہے ملک کے۔
उसकी स्ट्रेटजी ये देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि हमने गैर मशरूत तौर पर अपने MNAs चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले करता हूँ कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, वो बजट को नाकाम करें। और देखिए, आपने बात की कि जी मरियम नवाज साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमने पार्टी के प्रेसिडेंट से बात करनी है। पार्टी का प्रेसिडेंट इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट के हवाले था, अब शहबाज शरीफ साहब है, हम उनके साथ बात करेंगे, हम उनके साथ कर रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लेके आना चाहते। और दूसरी, खाकान अबाई साहब को मैं ये भी मशवरा दूंगा कि आपने जिस तरीके से बात की, तो हमजा शहबाज भी बिलावल साहब की उम्र की हैं, तो क्या उनको भी वो मानते हैं या नहीं मानते हैं? शादी में भी मेरा ये सवाल है कि कल जब कोरम की निशानदेही हुई, आप साहब ऐवान से बाहर चले गए, तो चौधरी तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर वो अपने 5 साथियों के साथ लॉबी में चले गए। आमिर डोगर उसको रोकते रहे, लेकिन उसके ऐसे हाथ तुड़वा कर वो लॉबी में चले गए। तो क्या पीपल पार्टी कोई ऐसा नया अमल अख्तियार करेगी कि उनके नाराज लोगों को अपने साथ मिलाकर बजट को मुस्तरद करना? मेरा ख्याल है मैंने पहले जो एक सवाल का जवाब दिया था उसमें मैंने ये भी कवर किया था कि दरारें पड़ चुकी हैं वहाँ। एक तो उनके एलाइज हैं वो नाराज हैं, और दूसरा उनके अपने मेंबर्स भी नाराज हैं, और हैदर साहब इसमें ऐड करेंगे। देखिए, इनका भी सवाल और आपका बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है कि ये हुकूमत 1 घंटा भी ना रहे, और मैं आपको ये दयानतदारी से बता रहा हूँ। इस वक्त जो आपको सवाल करना चाहिए, क्या हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद हैं? इसको आप उल्टा करके पढ़ें, जो 2 साल पहले पढ़ा जाता था, क्या ऑपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद हैं? पंजाब में 15 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक अलहदा बन चुका है, तरीन ग्रुप का फॉरवर्ड ब्लॉक इंटैक्ट है, और विफाक में इत्तेहादियों के अलावा कसीर तादाद में डबल डिजिट में MNAs हैं जो शायद बजट पे वोट देने भी ना आए। तो आप जरा देखिए तो सही, पहले तो इनको अपनी तादाद पूरी करनी है। और जहां तक अब्बासी साहब की बात है, अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, सियासतदान हैं, वजीर आजम रहे हैं साहब। हमने तो लफाजी जंग की है, उन्होंने तो आस्तीनें उठा ली थी पार्लियामेंट पे फ्लोर पे। तो तहजीब का मुजाहरा वो करें, और दर्शन जो है वो जो है लेक्चर वो किसी और को मत दें। आखिरी बात, रोशन डिजिटल अकाउंट्स पे मैं एक बात करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 7% जिसके रोज आप ये ढोल बजाते हैं, आप सुनते हैं ना, अब 1 अरब आ गया, अब 800 मिलियन आ गया। हर डॉलर जो रोशन डिजिटल पे आ रहा है, क्योंकि आप बड़े सीजन सहाफी यहाँ बैठे हैं, उस पे 7% डॉलर्स में पाकिस्तान के गरीब लोग सूद अदा करेंगे। हर डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं वो वतन की मोहब्बत में भेज रहे होंगे, लेकिन उस पर शरह मुनाफा, जबकि दुनिया में उनको वहां पे अमेरिका में, यूरोप में 0% मार्कअप या प्रॉफिट मिल रहा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट रोशन डिजिटल की मद में कौम को झांसा दे रही है और अरबों डॉलर का डॉलर्स में कर्ज उठा रही है, जो आने वाली नस्लें आप और हम भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया। आजम साहब अब जो है जब भी कोई तकरीर करते हैं, जब भी बात करते हैं तो कहते हैं करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्हीं के करीबी जुल्फी बुखारी बाहर चले जाते हैं। जगीर तरीन के साथ इस वक्त डील की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो मान जाए और बजट को पास कराया जाए। इस सारी सूरत हाल में जो तहसाब का हो रहा है अमल, इस पर आप क्या कहेंगी? और साथ जो नैब जिसका काम ही ये है कि वह तहसाब करे बिला तफरीक, उसके किरदार पर क्या कहेगी? देखिए, नैब तो मेरा ख्याल है कि अब तो अदालतें भी नैब के रोल के ऊपर सवाल उठा चुकी हैं। फैसलों में नैब की कारकर्दगी को बयान कर दिया गया है, बता दिया गया है कि नैब जो है वो सियासी मुखालफिन को थ्रेटन करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नैब तो अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुकी है। लेकिन चूंकि ये अपोजिशन की जमातें कहती हैं तो इस बात का इनको असर नहीं होता। लेकिन क्या इनको वो लोग भी नजर नहीं आते जो जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है और नैब की कैद में मौजूद हैं, जहां इंसानी हुकूक की वायलेशन नैब उन पर मुतवातर किए चली जा रही है। लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं नैब के इस झूठे एहतसाब के अमल की वजह से। तो इससे ज्यादा नैब क्या एक्सपोज होगी? और जहां तक इमरान अहमद न्याजी का सवाल है, तो आपको याद होगा कि हिटलर के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होती थी। तो इस वक्त भी प्रोपेगेंडा टीम है ये पूरी, ये प्रोपेगेंडा पे चलते हैं। ये करप्ट अपने सफ़ों में बिठा के बैठे हैं, वो जुल्फी बुखारी हो या फिर वो कल जिस सानेहे के जिम्मेदार मिनिस्टर की गैर मौजूदगी
वहाँ हमने देखी आजम स्वाति जो इनको मजदूरों को कहते थे कि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है इदारों को, और वो पेंशनर्स थे जिनके साथ वो बात कर रहे थे। ऐसे बेहिस लोग हुकूमत में बैठे हैं जिनका ना दिल है, ना सोच है, ना दिमाग है। ये प्रोपेगेंडा पे शुरू होते हैं, प्रोपेगेंडा पे अपना दिन खत्म करते हैं। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल एक इनकी खातून स्पोक्स पर्सन ने उस सानहे के ऊपर ये कहा कि ये तो पहले ही ये शुक्र करें कि एक हुआ है। अल्लाह के फजल कर, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं तो कल इनके रवैये को असेंबली में देखकर दुख हो रहा था, मैं तौबा कर रही थी। अल्लाह ताला हर एक की औलाद को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, लेकिन कल इन्होंने बेहिसी और बेशर्मी की हदें पार कर दी है पार्लियामेंट के अंदर। सवाल नहीं है, रिकमेंडेशन है। जी भाई, पीपल्स पार्टी की जो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन है, अगर नून लीग के साथ कंपेयर किया जाए तो शायद खाकान अब्बासी साहब 15-20 मिनट अवेलेबल होते हैं। आप अपने बीट रिपोर्टर को मैसेज कर दिलाइए, आप बीपर के लिए अवेलेबल हैं। आप